سعودی عربیہ ویزا ایکسٹینڈ کرنے کے لیے آپ انشورنس کیسا کرنا ہے، اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 3 انشورنس شیئر کرتا ہوں جس کا پرائس تقریباً 19 ریال سے لے کر 35 ریال کے درمیان ہوگا۔ ویزا ایکسٹینڈ کرنے کے لیے اور بھی بہت سارا انشورنس ہے، مگر میں اکثر ان تینوں کو یوز کرتا ہوں کیونکہ اس کا پرائس بھی نارمل ہے، زیادہ بھی نہیں ہے۔ پہلا نمبر پر ہے عربیہ ویزا انشورنس، اس کا پرائس تقریباً 25 ریال سے لے کر 29 ریال کے درمیان ہوگا۔ دوسرا نمبر پر ہے گلف یونین انشورنس۔ گلف یونین انشورنس کا پرائس تقریباً 19 ریال سے لے کر 25 ریال کے درمیان ہوگا۔ اور تیسرا نمبر پر ہے مڈ گلف، تقریباً اس کا 30 ریال سے لے کر 35-36 ریال کے درمیان اس کا پرائس ہوگا۔ ویزا ایکسٹینڈ کرنے کے لیے اگر آپ کو اس سے سستا انشورنس مل رہا ہے تو پھر آپ وہی انشورنس کرو، کیونکہ میرا اس میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، صرف میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس کا اتنا پرائس ہے۔ اگر آپ اپنا ویزا ایکسٹینڈ کرنا ہے آپ ان میں سے کوئی بھی انشورنس کر سکتا ہے۔ پہلا والا انشورنس ہے عربیہ اور گلف یونین، یہ دونوں بالکل سیم ہے، ایک دوسرا کا کاپی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو پورا پروسیس دکھاتا ہوں کہ آپ نے کیسا انشورنس کرنا ہے۔ مڈ گلف پر میں نیکسٹ ویڈیو بناتا ہوں کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا۔ عربیہ اور گلف یونین انشورنس کا طریقہ بالکل سیم ہے، اس میں کوئی بھی ڈفرینس نہیں ہے۔ ان سب ویب سائٹ کا لنک میں نے اوپر لکھا ہوا ہے، اگر آپ لکھ نہیں سکتے ہیں میرا فیس بک پیج پر آپ کو ان تینوں کا لنک مل جائے گا، ڈائریکٹ لنک کے ذریعے آپ ویب سائٹ اوپن کر سکتے ہیں۔ باقی پورا پروسیس میں آپ کو موبائل کی اسکرین پر دکھاتا ہوں کہ آپ کس طرح انشورنس بک کرنا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیا ہے چینل سبسکرائب کر کے ویڈیو لائک کرنا مت بھولیں۔ باقی پورا پروسیس میں آپ کو موبائل کی اسکرین پر دکھاتا ہوں۔ انشورنس کرنے کے لیے آپ اپنا مرضی کے مطابق ان میں سے کوئی بھی انشورنس سلیکٹ کرو، میں یہاں سے عربیہ والا سلیکٹ کرتا ہوں، آپ اپنا مرضی کے مطابق کوئی بھی سلیکٹ کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے عربیہ والا ویب سائٹ اوپن کیا تو یہاں پر آپ کو شو ہوگا نیو انشورنس پر ایکسٹینڈ ویزا، تو آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے۔ جب آپ یہاں پر کلک کر کے پھر آپ اپنا وزیٹر کا ڈیٹیل یہاں پر لکھنا ہے۔ سب سے پہلا آپ نے ویزا نمبر لکھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے وزیٹر کا پاسپورٹ نمبر، پھر آپ موبائل نمبر لکھو۔ موبائل نمبر آپ کسی کا بھی لکھ سکتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ وزیٹر کا موبائل نمبر ہو۔ موبائل نمبر لکھنے کے بعد پھر آپ یہاں پر کلک کر کے آپ کے موبائل نمبر پر ایک میسیج ریسیو ہوگا، میسیج میں 6 ڈیجٹ کا یعنی 6 انچی کا ویریفیکیشن کوڈ ہے، تو یہاں پر آپ ویریفیکیشن کوڈ لکھنا ہے۔ ویریفیکیشن کوڈ لکھنے کے بعد پھر آپ ویلیٹ پر کلک کرنا ہے۔ جب آپ ویلیٹ پر کلک کر کے نیکسٹ پیج اوپن ہوگا، نیکسٹ پیج پر آپ کا وزیٹر کا ڈیٹیل ہوگا، یعنی ویزا ٹائپ، نیشنلٹی، پاسپورٹ نمبر اور وزیٹر کا نام۔ تو آپ اپنا وزیٹر کا ڈیٹیل کنفرم کرنا ہے۔ یہاں پر ڈیٹیل چیک کرنے کے بعد اگر آپ کو یہاں پر یہ پلس والا آئیکن شو ہو رہا ہے تو آپ نے اس پر کلک کر کے آپ اپنے وزیٹر کے ہیلتھ کے مطابق یہاں پر یس اور نو کا آپشن سلیکٹ کرنا ہے۔ آپ یہ 4 آپشن پڑھ کے آپ اپنے وزیٹر کے مطابق یس اور نو کا آپشن سلیکٹ کرنا ہے، تو میں ان چاروں کو نو کرتا ہوں۔ یہ چاروں آپشن سلیکٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے کلک کرنا ہے ایڈ بینیفیشری پر۔ جب آپ ایڈ بینیفیشری پر کلک کر کے تو یہ آپشن آپ کا ایڈ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ اپنا وزیٹر کا اور ڈیٹیل ایڈ کرنا ہے، تو سب سے پہلا آپ اپنا وزیٹر کا بارڈر نمبر لکھنا ہے۔ بارڈر نمبر آپ آپشن میں بھی چیک کر سکتا ہے یا وزیٹر کے پاسپورٹ پر بھی ہوگا۔ پھر آپ نے ویزا ایکسپائری ڈیٹ آپ نے آپشن کے حساب سے سلیکٹ کرنا ہے۔ موبائل نمبر آپ کسی کا بھی لکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے ای میل لکھنا ہے۔ پھر آپ وزیٹر کا میرٹل سٹیٹس سلیکٹ کرو، اگر شادی شدہ ہے تو یہاں سے آپ میرٹ سلیکٹ کرو، اگر شادی شدہ نہیں ہے تو پھر آپ سنگل کا آپشن سلیکٹ کرو۔ پھر سٹی کا آپشن ہے تو آپ سعودی کا جس سٹی میں رہتے ہیں وہی سٹی کا نام آپ لکھو۔ پھر ڈیوریشن ہے تو آپ نے 90 ڈیز سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد پیو باکس اور زپ کوڈ کا آپشن ہے، اگر آپ کو سٹی کا معلوم ہے اوکے، اگر نہیں ہے تو 123 لکھو۔ ایڈریس میں آپ اپنا سٹی کا نام لکھو جس سٹی میں آپ رہتے ہیں۔ پھر آپ سبمٹ پر کلک کر کے آپ اپنا کمپلیٹ ڈیٹیل چیک کرو، اگر اس میں کوئی بھی غلطی ہے تو آپ بیک جا کے اس کو چینج کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بھی غلطی نہیں ہے تو یہاں پر آپ ٹک مارک کر کے چیک آؤٹ پر کلک کرنا ہے۔ یہاں پر آپ کو پرائس بھی شو ہوگا، 28 ریال ہے، تقریباً 28 ریال اس کا پرائس ہے۔ تو آپ چیک آؤٹ پر کلک کر کے اگر آپ کا پہلا سے اکاؤنٹ ہے تو آپ اپنا اکاؤنٹ لاگ ان کرو، اگر نہیں ہے تو آپ کریٹ نیو اکاؤنٹ پر کلک کر کے آپ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرو۔ آپ اپنا نام لکھو، موبائل نمبر، ای میل، پاسورڈ اور کنفرم پاسورڈ آپ اپنا مرضی کے مطابق پاسورڈ لکھنا ہے۔ پھر یہاں پر آپ 2 ٹک مارک کرو، اس کے بعد پھر آپ نے کلک کرنا ہے کریٹ اکاؤنٹ پر۔ جب آپ کریٹ اکاؤنٹ پر کلک کر کے آپ کے موبائل نمبر پر ایک میسیج ریسیو ہوگا، میسیج میں ویریفیکیشن کوڈ ہے تو یہاں پر آپ اپنا ویریفیکیشن کوڈ لکھ کر کے پھر آپ نے ویلٹ پر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ یہ پیج اوپن ہوگا تو یہاں پر آپ ٹک مارک کر کے اور پھر آپ نے کلک کرنا ہے چیک آؤٹ پر۔ جب آپ چیک آؤٹ پر کلک کر کے نیکسٹ آپ نے پیمنٹ کرنا ہے۔ آپ کے پاس کسی بھی بینک کا کارڈ ہے تو آپ اپنا کارڈ کا ڈیٹیل لکھنا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلا آپ اپنا کارڈ نمبر لکھنا ہے، پھر آپ نے کارڈ کا ایکسپائری مہینہ، سال اور اس کے بعد کارڈ کا CVV کوڈ، پھر جس کا کارڈ ہے اس کا نام آپ نے لکھنا ہے۔ کمپلیٹ ڈیٹیل لکھنے کے بعد پھر آپ نے کلک کرنا ہے پے پر۔ جب آپ پے پر کلک کر کے بینک کی طرف سے آپ کو ایک میسیج ریسیو ہوگا، میسیج وہی بینک کی طرف سے ریسیو ہوگا جس بینک کا کارڈ آپ نے یہاں پر یوز کیا۔
मैसेज में वेरिफिकेशन कोड है, तो यहाँ पर आप अपना वेरिफिकेशन कोड लिखना है। वेरिफिकेशन कोड लिखने के बाद फिर कंफर्म का ऑप्शन है, या सबमिट का है या वेरीफाई का है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। वेरिफिकेशन होने के बाद आपका बैंक अकाउंट से पेमेंट कट हो जाएगा और आपको यहाँ पर शो होगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन हो गया, यानी आपका इंश्योरेंस सक्सेसफुल हो गया। तो आप थोड़ा वेट करना है, आपको यहाँ पर इस तरह शो होगा कि सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन। फिर आपने बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर ये ग्रीन बटन है। इस पेज पर आपको 3 टिक मार्क शो हो रहे हैं, मगर पेमेंट पर अभी तक टिक मार्क शो नहीं हो रहा है। तो कभी कभी थोड़ा टाइम लग सकता है, जब तक आपका इंश्योरेंस एक्टिव हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर टिक मार्क शो होगा। मगर ये कोई मसला नहीं है, इस पेज को आप कट कर सकता है। इंश्योरेंस एक्टिव होने में कभी 10-15 मिनट लग सकता है, कभी थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, मगर ये कोई मसला नहीं है। आपने 1-2 घंटे इंतज़ार करना है। उसके बाद फिर आपने CHA का वेबसाइट ओपन करना है। जब आप ओपन करके, तो यहाँ पर ऑप्शन होता है इकामा या नेशनल आईडी पर इंश्योरेंस चेक करने का। तो अपने सर्विस पर क्लिक करके आपने सेलेक्ट करना है विजिटर टूरिस्ट का ऑप्शन। अगर आप विजिट वीज़ा पर है या उम्रा या टूरिस्ट वीज़ा पर है, तो आप अपना इंश्योरेंस पासपोर्ट नंबर से बॉर्डर नंबर या वीज़ा नंबर पर चेक कर सकता है। तो यहाँ पर आप अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है या बॉर्डर नंबर या वीज़ा नंबर। कोड में आप अपना कैप्चा कोड लिखना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपने टिक मार्क करके ओके पर क्लिक करना है। जब आप ओके पर क्लिक करके, यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि आपका इंश्योरेंस एक्टिव हो गया या नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये इंश्योरेंस एक्टिव हो गया। एक्सपायरी डेट में आपको शो होगा कि ये आपके इंश्योरेंस का एक्सपायरी डेट है। इससे पहले वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए मैंने गल्फ यूनियन का इंश्योरेंस किया, तो यहाँ पर आप लोगों को शो हो रहा है कि पहले मैंने गल्फ यूनियन का इंश्योरेंस किया, इस बार मैंने अरबिया का इंश्योरेंस किया। तो आप लोग भी इस तरह अपना इंश्योरेंस कर सकता है वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए। अगर आप लोग को फिर भी कोई मसला है या आपको कोई बात समझ नहीं आया, तो आप लोग कमेंट करके मैं अपना मुताबिक आप लोग का हेल्प कर सकता हूँ।